बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफदर। मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो तुलुम्बा कस्बे की तारीख़ और उसके मतलब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसका जो पार्ट नंबर 2 है। तुलुम्बा गांव की तारीख़ हड़प्पा शहर से मिलती जुलती है। तुलुम्बा का जो कस्बा है वो इतना ज़्यादा अभी तक तरक्की याफ्ता नहीं हुआ जितना कि उसको इस ज़माने में होना चाहिए था। ये मियाँ चन्नू से तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर के फासले पर है। ये इलाका जो है ये इसको मकामी लोग भीड़ कहते हैं और इसके मतलब उन्होंने मन घड़त सी बहुत सी बातें उन्होंने यानी फैब्रिकेट कर रखी हैं, क्योंकि इब्न खल्दून जो कि बहुत बड़ा मुसलमान मफक्कर और फ़लस्फ़र गुज़रा है, वो कहता है कि हर 40 साल के बाद कई इलाकों, कई सल्तनतों, कई मुल्कों, आबादियों और तहजीबों में दूरस तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। अगर इस पस मंज़र पर बनज़र गायर देखा जाए तो तुलुम्बा के इस यानी आप कह लेकिन भिड़ के मुतल्लक भी इसने कई ज़माने, कई इनकलाब, कई जंगें, कई कत्ल गारत और कई इनकलाबी तब्दीलियाँ उसने अपनी आँखों से देखी हैं और कई हमला आवरों के घोड़ों के टापों और फौजियों की यलगार को उसने देखा है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर यानी मुख्तलिफ़ किस्म के आप कह लें कि तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। ये तुलुम्बा का जो कस्बा है ये तकरीबन तारीख़ में 3 दफ़ा बर्बाद हुआ, 3 दफ़ा आबाद हुआ और इसके मतलब बहुत सी मनगढ़ंत सी बातें हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ है और कई लोग कहते हैं कि ये भीड़ जो है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी पहले के हैं। मुझे एक मकामी शख्स ने बताया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद कभी भी किसी इलाके के अंदर अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तुलुम्बा शहर जो है वो राजा तिलमान और रानी अम्बा की मोहब्बत की जो दास्तान है उससे इस इलाके का जो नाम है वो तुलुम्बा कहलाता है। एक हिंदू राजा और उसकी रानी थी और उनको उस आपस में बहुत लाजवाल मोहब्बत थी, जिसके बलबूते पर इस छोटे से कस्बे या शहर का नाम आज भी तुलुम्बा है। तुलुम्बा ने अपनी ज़माने के अंदर यानी अपनी तारीख़ के अंदर बहुत सी कह लें कि तारीख़ इसके अंदर पिन्हा है। इसने कई हमला आवरों के हमलों को अपनी आँखों से देखा है। जैसे कि बहुत से मकामी लोग कहते हैं कि शेर शाह सूरी जो था वो भी इस इलाके के अंदर आया था। इसी तरह टैम्बरलन जो अमीर तैमूर, जिसे तैमूर लिंग कहते हैं, जिसे आज भी यूरोपियन टैम्बरलन कहते हैं, कि वो जब उसने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो वो तुलुम्बा से हमलावर होकर यहाँ से वो वापस चला गया था। कई लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में उसने दीबल के मकाम पर जब एक मुसलमान लड़की को राजा दाहिर के डाकुओं ने जब उस यानी उसके काफिले को लूट लिया था तो उसने अपने खून से जो कह लें कि हज्जाज बिन यूसुफ था उसको ख़त लिखा था, जिसके बलबूते पर उसने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक बहुत बड़ी फ़ौज देकर उसने दीबल के मकाम पर राजा दाहिर की फ़ौजों को मस्मार करके उनको तबाह बर्बाद करके फिर वो मुल्तान तक और इसी इलाके तुलुम्बा तक आया और उसने यहाँ पर बहुत से लोगों को मुसलमान किया। तो इसका मतलब ये कस्बा जो है ये इसकी तारीख़ तकरीबन 2500 से लेकर 3000 सालों तक मुहित है और कहते हैं कि ये इसकी दास्तान बिल्कुल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और टेक्सले की तहजीबों के बिल्कुल उसी लेवल की है, क्योंकि जहाँ पर बहुत से आप कह लें कि जो आर्कियोलॉजिकल जो माहिर आसार कदीमा ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, जिसमें बहुत से ब्रिटिश, जिसमें बहुत से हिंदुस्तानी और बहुत से पाकिस्तानी रिसर्चर्स ने यहाँ पर रिसर्च की और इस इलाके के अंदर उन्हें बहुत सी अजीब व गरीब किस्म के नवादरात और बहुत से यानी आप कह लें कि ज़रूफ और बहुत से कीमती जो कह लें कि आसार कदीमा जो हैं वो ने हासिल हुए और अब उनको यहाँ से शिफ्ट करके बहुत से जो है वो लाहौर म्यूज़ियम के अंदर और बहुत से और जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। काश इस इलाके के अंदर भी इसी किस्म का एक म्यूज़ियम बनाया जाए, क्योंकि हमारी जो हुकूमत पंजाब है और ख़ास कर जो यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो पुरानी हुकूमतें हैं उन्होंने इस इलाके पर कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी और उस इलाके को
بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ترقی پذیر قسم کا علاقہ اس کو یعنی برقرار رکھا ہے، کیونکہ یہ علاقہ جو تھا یہ کہتے ہیں میاں چنو سے بھی پہلے کا ہے، لیکن میاں چنو آج تحصیل بن چکی ہے اور یہ ابھی تک اسی طرح کہہ لیں کہ بالکل ہی بیکورڈ سا ایک علاقہ ہے، جو آپ کہہ لیں کہ عبد الحکیم کی طرف جو روڈ جاتی ہے اس پر یہ واقع ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، تو اب ہم پھر سے میں آپ کو اب تلمبہ شہر میں جو ایک بہت بڑا ایک یہاں پر قلعہ ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی میں یہاں پر آیا ہوں اور ابھی میں نے اپنے موٹر سائیکل کو یہاں پر لاک کیا ہے اور یہاں پر ابھی آپ کو یہ قلعہ دکھاتے ہیں جو تقریباً 700-800 سال پرانا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سامنے قلعہ ہے، اس کی آپ بنیادیں دیکھیں کتنی زیادہ برباد ہو چکی ہے، کیونکہ کہتے ہیں راوی نے کئی دفعہ اس قلعے کو یعنی قلعے پانی جو یہاں تک آیا جس کی وجہ سے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اب کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہیں اور یہاں پر کوئی خصوصی توجہ نہیں دی جاتی، اور ہمارے جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس نے اس علاقے کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی، حالانکہ کتنا بڑا ایک قیمتی خزانہ ہے جس کے متعلق میں نے ایک مقامی باشندے سے ابھی تھوڑی دیر بعد آپ ہم کی ملاقات کراتے ہیں اور آپ کو اس قلعے کے متعلق بتاتے ہیں یہ قلعہ کتنا پرانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 700 سے لے کر تقریباً 800 سال پرانا ہے۔ یہاں پر بہت بڑے بڑے حملہ آور جو تھے یہاں پر آ کر یعنی آرام کرتے تھے، اور کئی اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کے قافلوں یا گھوڑوں کے قافلوں یا فوجیوں کا یہاں پر ٹھہراؤ ہوتا تھا اور ریسٹ کی جاتی تھی۔ اس میں بہت سے آپ کہہ لیں کہ جیسے کہ مغل بادشاہ جو تھے شیر شاہ سوری اور اس کی طرف اور بہت سے بادشاہ یہاں سے ہو کر گزرے ہیں، جن کی طرف ہم آپ کو یہ قلعہ دکھا رہے ہیں۔ یہ قلعہ جو ہے یہ میاں چنو یعنی سے 16 سے 18 کلومیٹر شمال کی طرف تلمبہ کا جو قصبہ ہے اس کے اندر واقع ہے۔ یہاں پر سامنے ہی ایک کہہ لیں کہ پولیس اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن سے آپ تھوڑا سا فاصلے پر جائیں تو یہ قلعہ اس کی آپ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنا ہوا کتنا خوبصورت یہ ایک کہہ لیں کہ بہت ہی ایک زبردست قسم کی ایک یادگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس وقت میں تلمبہ جو میاں چنو تحصیل کے اندر واقع ہے وہاں ایک زبردست سا ایک قلعہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ یہاں کے کچھ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیر شاہ سوری کے دور سے بھی پہلے کا ہے۔ تو ہمارے ایک عزیز ادھر کے ایک مقامی باشندے ہیں، رانا صاحب ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کتنا عرصہ آپ اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم اپنی ہوش سے پہلے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ شیر شاہ سوری یہاں قیام کر کے گئے ہیں اور بھی کئی بادشاہ یہاں سے گزرے ہیں۔ یہاں ٹاؤن کمیٹی ہے جو میونسپل صاحب کا، اور یہ ساتھ ہائر سیکنڈری اسکول ہے۔ بہت عرصہ پرانا یہ بات، یعنی آپ اپنی ہوش سے بھی پہلے ٹھیک۔ تو آپ سنے اپنے بزرگوں سے کہ یہاں شیر شاہ سوری جو کہ بہت بہادر ایک جنگیں یہاں سے لڑی گئی ہیں، زبردست، یہ نشان بھی جنگیں کے۔ اس کا مطلب ہے آپ ناظرین یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ کس دور کا ہے، اور اب بھی اس کے آثار جو ہیں وہ بہت یعنی اب یہ اچھی کنڈیشن میں ہے، لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے بہرحال یہ ملتان اور ہڑپا اور یہ پاک بدر ان کی طریقوں میں سے ایک پرانا قدیم شہر ہے۔ یہ رانا صاحب ہمیں اس اب جو موجودہ تلمبہ شہر ہے اس کے متعلق ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے جناب رانا صاحب۔ موجودہ شہر بھی تیسری جگہ پہ آباد ہے۔ اچھا، دریا کے کنارے پہ ایک تلمبہ تھا، وہ پرانے شہر اب بھی موجود ہے۔ ٹھیک، یہ بڑ تھا، بڑ 2-3-4 سال پرانا، وہ غرق ہو گیا تھا۔ ٹھیک، اب یہ تیسری جگہ تھا۔ نہیں وہ جو دریا کے کنارے وہ بھی آثار موجود ہیں؟ ہاں نہیں، وہ صرف دریا کے کنارے پہ تلمبہ مشہور ہے۔ اچھا اچھا، اب پرانا یعنی شہر تلمبہ، اس کے آثار اب موجود نہیں رہے۔ ٹھیک، مقامی لوگ آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ آثار قدیمہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بالکل غفلت اور نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہاں پر کبھی بھی اس علاقے کی مرمت یا اس کی دوبارہ ریہیبلیٹیشن
یا دوبارہ آباد کاری کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی جاتی، اور یہاں کے جو MNAs اور یہاں کے جو MP حضرات ہیں وہ بھی اس علاقے کی ترقی کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، کیونکہ کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق اس طرح جو وہاں کے مقامی بہت سے باشندے ہیں وہ پڑھ لکھ کر یہاں سے لاہور، راولپنڈی اور مختلف شہروں کی طرف موو کر جاتے ہیں، مائگریشن کر جاتے ہیں، تو آج بھی یہ کھنڈرات جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ اس کی بنیادیں جو تھیں وہ بہت عظیم تھیں، بنیادیں جو تھیں ہمارے ایک اور عزیز ہیں وہ اس علاقے کے اندر مقیم ہیں، شوکت علی صاحب، وہ ہمیں اس قلعے کے متعلق تھوڑا سا بتائیں گے۔ سر حضور، یہ بہت پرانے زمانے کا ہے جی، مغل بادشاہوں کے زمانے کا جی، سکندر اعظم کے زمانے کا ہے جی، بہت دیر کا ہے جی، پرانا قلعہ ہے تلمبا شہر میں۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ جو پلیٹیں ہوتی تھیں، پتھر کی پلیٹیں ہوتی تھی، اب تو وہ گر گئی ہیں یہ ختم ہو گئی ہیں پہلے، اب تو یعنی اس پہ بندہ آسانی سے اس دور کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتنا بڑا ہے جی آپ کے خیال میں؟ تقریباً ہے کوئی 2-2.5 کلے میں ہے۔ اب اس میں بلدیہ کا آفس ہے؟ ہاں، بلدیہ کا ہے، ایک گرلز اسکول ہے اس میں۔ ٹھیک۔ اب اس قلعے کی حالت کو دیکھ کر بہت تعصب اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے، اور کہنے کے بندے کو آنسو بہانے کا دل کرتا ہے کہ جنہوں نے یہ قلعہ بنایا ہوگا انہوں نے کتنی محنت اور کتنی تگ و دو سے اس پر شب و روز محنت افسوس کا مقام ہے کہ حکومت کی نااہلی اور ان کو کیا اور پتہ تھا نیگلیجنس کی وجہ سے یہ کتنا ایک قیمتی اور انمول قسم کا یہ جو خزانہ ہے یہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہی قلعہ کسی اور یورپی ملک میں ہوتا، ترکی، کسی ایران اور سعودی عرب میں ہوتا تو اس کی بہت زیادہ کیئر کی جاتی، لیکن افسوس کا مقام ہے یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہے، اور یہاں کی جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اور اسی طور پر ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور اب اس قلعے کے اندر ایک گرلز سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکول ہے اور بلدیہ کا آفس ہے۔ آپ اس کی یعنی آپ کہہ لیں کہ صوبہ یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی بربادی اور اس کا ڈکلائن اور فال کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا یہ مضبوط اور کتنا زبردست طریقے سے اس کو بنایا گیا تھا، لیکن آج اس کا جو حال ہے وہ دیدنی ہے، وہ آپ کے بالکل سامنے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب اس قلعے کی جو حالت ہے وہ کتنی قابل افسوس اور قابل رحم ہے، اور یہ کہہ لیں کہ یہ 700 یا 800 سال پرانا قلعہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عامر شہزاد صاحب یہاں کے ایک مقامی باشندے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز تلمبا شہر کے اندر ہی گزارے ہیں، تو ہمیں تلمبا شہر کی جو ہسٹری ہے یا اس کے نام کا جو یہ تلمبا ہے یہ اس کا نام کیسے پڑا سر؟ سر یہ ہندو تھے، 2 ہندو تھے میاں بیوی، ایک کا نام تل اور ایک کا نام امبا، ٹھیک ہے، ان کو دونوں کو ملا کے تلمبا بنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہاں پہ ٹیپو سلطان جو تھے اپنے جنگجو تھے، اپنے جو سپہ سالار تھے، جو مغل بادشاہ تھے وہ یہاں سے گزرے تھے تو اس نے تلمبا کو فتح کیا۔ اس کے بعد فتح کیا یہ اس کے ساتھ ایک علاقہ لگتا ہے میاں چنو تلمبا کے بعد بنا، ٹھیک ہے، تلمبا کے بعد بنا۔ اس کی تاریخ اس سے بعد کے یہ بہت تاریخی شہر ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کا جو ہے قلعہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، جو قلعہ ہے وہ قلعہ کے بھی مرمت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پہ کوئی غور و خوض نہیں ہے۔ تو سر یہ بنایا کس نے تھا؟ یہ شیر شاہ سوری صاحب تھے تقریباً 200 سال پہلے تقریباً، کیونکہ بکس وغیرہ میں یا اس میں ہم جو پڑھتے ہیں اس حساب سے ہم نے آپ کو بتانا ہے، یا ہم سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، جنہوں نے ہمیں بتایا، اس حساب سے ہم جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، تو میں نے جو ہسٹری میں پڑھا نا وہ ہمایوں جو تھے نا بابر کے بیٹے، جی جی ان کو انہوں نے اتنا مقابلے میں شکست دی تھی اور یہاں سے ہمایوں بھاگ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہمایوں کے دور کے تو آج سے 400 سال پہلے، تقریباً، یعنی اس کا مطلب یہ قلعہ بہت پرانا، بہت پرانا۔ یعنی آپ اپنے بزرگوں سے کیا سنتے ہیں؟ یہ تلمبا شہر بھی بہت پرانا ہے، تاریخی شہر۔ میرے جو والد صاحب تھے انہوں نے جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس میں وہ یہاں پہ موجود تھے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم گھروں میں چھوٹی چھوٹی خندق وغیرہ کھود لیتے تھے اور گھروں میں ہی چھپ جاتے تھے، اور ہمارا جو گھر میں دیا ہوتا تھا نا، دیا تک نہیں جلاتے تھے،
ब्लैक आउट हो जाता था, ब्लैक मुकम्मल ब्लैक। ब्लैक आउट हो गया था क्योंकि फायरिंग होती थी और ऊपर से देखते थे, और ये सारा जो जहाज वगैरह उस वक्त आते थे या जो भी उनका वो था उस वक्त, यानी 1965 की जो लड़ाई वो हुई। तकरीबन, तो उस हिसाब से सर वो हमें गाइड करते हैं। हमारा जो ताल्लुक़ है वो यहाँ पे हम रहते हैं, हम यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है हमें। तो सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आया कि वज़ीर-ए-आज़म तक जिस तक ये बात पहुँच सकती है वो पहुँचे, ताकि हमारे इस शहर का, छोटे से शहर का जो अभी कस्बा फ़िलहाल लोगों की नज़र में है कि ये कस्बा है, ये क्या है, यहाँ पे इतना कुछ होना चाहिए कि हमें रोज़गार के मौके मिले ताकि हम बाहर नहीं जाएं। बाहर जाएंगे कुछ मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, मजबूरियों के पेश नज़र हम बाहर नहीं जा सकते। हमारे कुछ घरेलू मजबूरियाँ हैं और हम पढ़े लिखे हैं, मेरा इस टाइम BA तालीम है मेरी, ठीक है, और मैं अपने सिलाई का काम कर रहा हूँ, यानी रिस्क हलाल कमा। चूँकि रिस्क हलाल कमा रहा हूँ। मैं अपनी जॉब वगैरह बाहर जाके नहीं कर सकता। बाहर एक दफ़ा गया था, प्राइवेट जॉब मिली थी, लेकिन प्राइवेट जॉब में वो चीज़ें नहीं होती जो हमें इसमें मिल रही है। अल्लाह का शुक्र है, हम सुबह आते हैं, अपना काम में बैठते हैं। ये हमने जब हम 2007 में 6 में जब हम अपने स्कूल लेवल में थे या कॉलेज लेवल में थे, तो हम उस वक्त हमने ये सीखा था। उसके बाद हम जो है अब अपने पाँव पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं वो भी इसी वो कस्बे इस के, इलाके के उनके मुतल्लिक़ कोई आप? मौलाना तारिक जमील अच्छे स्कॉलर हैं और उनके साथ एक आध बार मुलाकात हुई है। उनके पीछे हमने ईद की नमाज़ भी पढ़ी है। बहुत अच्छे, बहुत नाइस आदमी हैं, ठीक है। और देखा नाज़रीन, अल्लाह ताला उनको जो है ना इज़्ज़त दे और इज़्ज़त रखे। देखा नाज़रीन, आपको इस किले के मतलब बहुत सी मालूमात हासिल हुई। तो आज हमें पता चला कि ये किला जो है वो बहुत ही पुराना है और जो हुकूमत वक्त है या पहली हुकूमतों ने इसके मतलब ज़रा भी सीरियस उन्होंने कोई जस्चर या कोई इकदाम नहीं उठाया। तो मैं यही कहूँगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। आखिर में यही कहूँगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। विश यू गुड लक।